جائے گا۔ سمجھدار وہ ہے جس نے اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزار دیا اور یہ لمحات امر کر دیے جو اللہ کی یاد میں بسر ہو گئے۔ مقصد اس کورس کا جو بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان رمضان کے اوقات کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی یاد میں گزاریں، یہ اس کا مقصد ہے۔ جیسا میں قرآن آسان کورس بھی جب آپ نے کیا ماشاءاللہ، تو اس کا بھی میں مقصد بار بار عرض کرتا رہا، کیونکہ اللہ بھی آپ کے اس مقصد کو دیکھ کے آپ کو برکت عطا کرتا ہے۔ جو آپ مقصد لے کے بیٹھتے ہیں اللہ کو اس سے غرض ہوتی ہے، اور اللہ کا سارا نظام اس مقصد کو سن کر یا اس مقصد کو جان کر حرکت میں آتا ہے۔ تو میں بار بار اس کورس کا بھی مقصد بتاتا رہوں گا تاکہ ہم سب اس مقصد کے ساتھ چلیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کے ان مبارک لمحوں کو اللہ کی یاد میں گزاریں۔ باقی جو کام ہے وہ رمضان خود کرنے والا ہے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی دعائیں ہیں، کیا آپ اللہ سے لینا چاہتے ہیں، کیا آپ کے اندر چل رہا ہے، وہ چھوڑ دو۔ رمضان بہت بڑا کرم کرنے والا خود مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تو صرف آپ نے اشارہ کرنا ہے، باقی سارا کام رمضان خود کر دے گا۔ آپ کی محنت بہت کم ہے، جیسا میں نے کل بھی عرض کیا کہ صرف 2 فرض سے ہی 140 فرض تک بات پہنچتی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ باقی کام رمضان خود کر رہا ہے، ہماری محنت بہت تھوڑی۔ تو لہٰذا مقصد کی طرف دھیان رہے کہ مولا صرف تیری یاد، تیری محبت، تیرا پیار، تیری باتیں اور تیرے ساتھ ایک لو لگی ہو۔ علم انشاءاللہ آ جائے گا، برکت بھی آ جائے گی، رزق بھی، برکت، رحمت، شعور، جو آپ چاہیں گے وہ ضرور مل جائے گا، لیکن مقصد اللہ کی یاد ہو۔ اللہ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ یہی ہماری اس پوری نشست کا مقصد رہے گا، آج بھی، کل بھی، پورے رمضان کے ایک ایک ہم لمحے میں بس اسی پہ ہیں کہ مولا ہماری نیند کو بھی قبول کر لینا، ہماری یہ جو کوششیں ہیں تیری یاد میں جو ہم بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا تو اسے بھی قبول کر لیں۔ باقی رمضان کی اپنی بڑی برکت، الحمدللہ۔ آئیے آج چند باتیں جو آپ سے کرنی ہیں، بڑی ہی ضروری باتیں ہیں، اور رزق کے حوالے سے میں نے آج چند گفتگو کی خوبصورت قرآن کی یادیں، قرآن کی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ میں نے قرآن سے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہے۔ رزق کا تعلق ہماری زندگی کے ایک ایک دن اور رات کے ساتھ ہے۔ ہم سب یہاں رزق کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ ہر بندہ رزق کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرد حضرات دن رات اپنی جابز پہ، اپنے دکانوں پہ، اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں کہ رزق کما لیں۔ اسی طرح عورتیں ہیں، وہ اس رزق کو استعمال کرتی ہیں جو ان کے گھر کے افراد کما کے لے کے آتے ہیں، وہ انہیں استعمال کرتی ہیں۔ تو اس رزق کے اوپر ہماری ساری زندگی کا انحصار ہے، اور اسلام رزق کے حوالے سے اس قدر سخت ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو اسلام رزق کے حوالے، جو چیزیں اسلام جو ہے وہ بڑی سخت اس میں اپنی جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ ایک طلاق کا معاملہ ہے جس میں اسلام بڑا ہی سخت ہے کہ آپ ذرا سا بھی ہلے ہیں تو اسلام اس پہ اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی گنجائش نہیں دیتا۔ وہ 3 بار جس کی زبان سے نکل گیا اب کسی صورت بھی وہ واپس نہیں ہوگا۔ آپ 1000 اپنی ایڑیاں رگڑیں، 1000 معافیاں مانگیں، آپ جا کے کعبے سے جپھا مار لیں، آپ مسجد نبوی میں جا کے نفل پڑھ لیں کہ مجھے کسی طرح اس سے چھوڑ دیا جائے، اسلام کہے گا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے منہ سے 3 بار طلاق کا لفظ نکل گیا ہے، ختم، اب تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔
بہت سخت ہے اسلام طلاق میں. اور دوسرا اسلام سخت ہے رزق کے حوالے سے، بہت ہی سخت ہے. آپ ذرا سا بھی حلال سے ہٹتے ہیں اور حرام کا ایک بھی اس میں آمیزش، 1 روپیہ بھی ڈالتے ہیں، اسلام کہتا ہے سارے کا سارا رزق ہی حرام ہو گیا. آپ حیران رہ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلو 1 کروڑ اگر حلال کا کمایا تھا تو 10 روپے اگر آ گئے ہیں اس میں حرام کے، تو کروڑ کے مقابلے میں 10 کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ 10 ایک طرف رکھ دیں، کروڑ ایک طرف رکھ دیں. اسلام کہتا ہے نہیں، وہ پورے کا پورا کروڑ بھی حرام ہو گیا. ہم اس پہ تمہاری کوئی بات سننے والے نہیں ہیں. کچھ بھی کر لو، الٹے لٹک جاؤ، یہ اب حرام کے ہی زمرے میں چلا گیا، پورے کا پورا رزق گیا. بڑا سخت ہے. آپ اس کی سختی کا اس سے اندازہ کریں کہ حضور کی حدیث ہے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، نوٹ کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت دور سے کعبے کے سفر کے لیے آئے، بہت لمبا سفر طے کرے اور اس کے پاس کوئی سواری بھی نہ ہو، پیدل چلتا ہوا وہ اپنے گھر سے نکلا ہے اور کئی ہزار میل پیدل چلا ہے. اس کے پاؤں اس سفر کے دوران پھٹ گئے ہیں، اس کے کپڑے گرد سے اٹ گئے ہیں، اس کے بال الجھ گئے ہیں، اور وہ بڑی تکلیف سے راستے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک کر بیچارہ حرم تک پہنچا ہے. اب اس کے سفر کا اندازہ کریں ذرا، یہ سفر کتنا خوبصورت ہے کہ اس کے ایک ایک قدم کے اندر کعبے کی کتنی محبت ہے. بولو، ایک ایک قدم پہ کعبے سے کتنا پیار ہے اسے کہ وہ حرم کی طرف جا رہا ہے. اور وہ ان زخموں کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جاتا ہے. آقا اسلام فرماتے ہیں جب وہ حرم میں پہنچتا ہے تو جب سامنے کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو پھر وہ دیوانہ وار بھاگ کر کعبے کے غلاف سے وہ لپٹ جاتا ہے. پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اور اس شخص کی اس دل کی کیفیت کا اندازہ کرو کہ وہ کتنا اس وقت اللہ کے قریب ہے، کتنی محبت ہے اس کے دل میں کہ وہ کعبے تک پہنچ بھی گیا ہے اور اس نے غلاف کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے. اللہ. اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آقا اسلام فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے عرش سے بھی جوڑ لے تو بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس کا حرم میں حاضر ہونا بھی قبول نہیں ہوگا. مولا کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اتنی محنت؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو رزق گیا ہوا ہے وہ حرام کا گیا ہوا، حرام کی روٹی کھا کے پہنچا ہے وہاں تک. اسلام کہتا ہے ہم نہیں قبول کریں گے، کسی صورت بھی تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، کر لو جو کرنا ہے، میرے کعبے کو دوبارہ تعمیر کر لو، لیکن ہم قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ رزق حرام ہے. تو جو یہ حالت ہو کعبے تک پہنچنے کے بعد بھی اور اللہ کی بارگاہ تک ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی دعا قبول نہ ہو تو بتاؤ اور کیسے قبول ہوگی بھائی؟ کس طرح قبول کریں گے دعا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور جس کو لوگ کیجول خیال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں چلو یار جتوں آن دے آن دو، آنے دو رزق جہاں سے آتا ہے بس ٹھیک ہے. اور بھائی بس ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نہیں اس کو سمجھ رہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آقا اسلام نے فرمایا جس نے رزق حرام سے صدقہ دیا وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہے، حلال رزق سے دیا وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، حرام رزق کے دیا وہ کسی صورت بھی قبول نہیں. پوری مسجد بنا دے، قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ تیرا تو رزق ہی حرام تھا، کہ میں پوری مسجد 10 منزلہ بنا کے آیا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ 2 چیزوں پہ اسلام بڑا سخت ہے. بولو، پہلی میں نے کیا بتائی؟ سارے بولو، طلاق، اور دوسرا رزق. اس پہ آپ نے خود ہی اپنی مرضی سے ہی کوئی کام خراب کرنا ہے تو کرنا ہے، اسلام نہیں مانے گا، کسی صورت بھی نہیں مانے گا. اللہ. پھر آقا اسلام نے اس حوالے سے کس قدر سخت آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں اس پہ حیران بھی ہوں، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں اور آپ کی شخصیت ہی رحمت سے بھری ہوئی ہے.
آپ کی شخصیت کی تعمیر ہی رحمت سے ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ رزق کے حوالے سے اس قدر سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں کہ حد ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رزق حرام سے ایک لقمہ اپنے اندر اتارتا ہے، 40 دن کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب ان 40 دنوں میں اگر وہ بہت بڑی بھی عبادت کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ ان 40 دنوں میں وہ ایک حج کر سکتا ہے، جو کہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام کے اندر سے بڑی بظاہر کوئی عبادت نظر نہیں آتی، 40 دن کی عبادت وہ ایک حج ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس دوران اگر وہ حج بھی کر لے تو آقا فرما رہے ہیں کہ اس ایک لقمے کی وجہ سے 40 دن کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے۔ اب اس دوران اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے اس نے تلاوتیں کی ہیں، جتنی اس نے تسبیحات پڑھی ہیں، اگر وہ پڑھتا ہے، اول تو یہ بھی کوئی نہیں لوگ پڑھتے، اگر پڑھتا ہے تو ان 40 دنوں میں، تو بولیے وہ کیا ہوگا؟ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی انٹری نہیں ہوگی آپ کے نام اعمال میں، اس کو انٹر نہیں کیا جائے گا۔ چلو یہ ہے ایک لقمہ۔ آپ حضور کے ان لفظوں کی سختی پہ ذرا آئیے، 2 لقمے کھائے تو بولو 80 دن۔ اب آگے چلو، 3 جو لقمے کھائے 120 دن، پوری روٹی پوری مٹن کڑھائی حرام کی کھا گیا۔ تو دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے بنیادی سبب ہمارے گھروں کی نحوستوں کا، ہمارے گھروں کی ٹینشنوں کا، ہمارے گھروں کے اندر جو ذلتیں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے، جو ہمارے گھروں میں فساد ہے، وہ اصل میں ہمارے پیٹ کے لقموں کی وجہ سے۔ ہمارے پیٹ کے لقمے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس پہ بڑا دھیان رکھنا پڑے گا، انشاءاللہ کہتے ہو۔ تو یہ میں نے اس لیے پہلے یہ بات عرض کر دی کہ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، بہت نازک ہے۔ اب جو رزق حلال والے ہیں، اللہ انہیں برکت دے، دنیا چالی ان کی وجہ سے رہی ہے، سچی بات۔ یہ رزق حلال والے جو ہیں یہی تو دنیا کی برکت کا ذریعہ ہیں، جو اپنی دکانداری کو حلال سے چلاتے ہیں۔ دیکھیں میرے نبی کا فرمان، حلال والوں کے لیے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ جو حلال والا تاجر ہے، جو حلال صبح دکان شروع کرتا ہے، حلال بند کرتا ہے، سارا دن حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور حلال کے ذریعے ہی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، حضور اسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اللہ اسے نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اس دکان والے کو، وہ بیچارہ، وہ نمانا، وہ عام سا آدمی، اس کا درجہ دیکھو کیا ہو گیا۔ نبیوں کے ساتھ، آدم علیہ السلام کے ساتھ جگہ ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا تاجر یہ برکت لے گا۔ اور ادھر دیکھو جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اتنا لمبا سفر کیا، اور اس سفر کے بعد وہ جا کے کعبہ پہنچا، اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار کو جو بھی مانگ لو ہم نہیں دینے والے۔ یہ ادھر حال ہے حرام والے کا، اور حلال والے کی بات بھی سن لیں۔ آقا اسلام نے فرمایا جو حلال سے اپنے پیٹ میں لقمے ڈالتا ہے اور حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، خود بھی حلال کھاتا ہے، انہیں بھی حلال کھلاتا ہے، تو جب وہ شخص ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اللہ فرماتا ہے نہیں میرے بندے، تجھے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے دل کی بات سن رہے ہیں، جو تو چاہ رہا ہے ہم تجھے دینے کے لیے تیار، تیری دعا قبول ہے، آمین کر دیا ہم نے، مکمل کر دی، ہم تجھے دیں گے۔ ادھر حال یہ ہے کعبہ پہنچ کے بھی اور اللہ کے عرش سے بھی ہاتھ جوڑ دے تو قبول نہیں ہے، اور ادھر لبوں پہ لفظ اترے نہیں اور قبول ہیں۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت تمہاری رزق حلال کے ساتھ جڑی ہے۔ اپنے گھر میں کبھی بھی اس کا رزق نہ لینا، بولیے رزق نہیں لینا، یہ کبھی رزق نہیں لینا، کسی صورت بھی اس پہ رزق نہیں لینا کہ میں سود کے پیسوں سے اور میں کسی طرح بھی فراڈ کے پیسوں سے اور کسی طرح بھی لوگوں کا حق مار کے اس کے پیسوں سے میں کچھ چیز لے آؤں اور بچوں کو کھلا دوں، یا خود بھی اپنی نعمت کوئی ایسی بنا لوں جو ان پیسوں سے بنی ہو، تو تمہاری خام خیالی ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اب اس کا کتنا بڑا خمیازہ تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی بھگتنا ہے۔ اس لیے یہ رزق نہیں لیتے، کبھی رزق نہیں لانا۔
حلال طریقے سے آؤ گے، اللہ کا اسلام کی یہ حدیث آپ سنیں گے تو آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھنڈ پڑنی چاہیے، بولو سنو یہ حدیث۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص حلال کو چھوڑ کر حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ حرام کو چھوڑ دے اور حلال کی طرف آنا چاہے اور اللہ سے یہ طلب کرے مولا میں نے سن لی یہ ساری باتیں، مولا مجھے معاف کر دے، میں اب حلال رزق کمانا چاہتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ 100 حلال کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اسی وقت 100 حلال کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ لے لے یہاں سے، لے لے یہاں سے، لے لے یہاں سے، لے لے یہاں سے، لے لے، یہ 100 دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ کہتے ہیں جی حرام نہ کمائیے تو پھر روٹی نہیں چلتی۔ انسان اتار لے جوتا اور اسے بتائے کہ کیا حضور کی حدیث غلط ہو سکتی، کیا اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا، حرام رزق کے علاوہ کیا مطلب کمائی نہیں جا سکتی دنیا، یہ ممکن ہی نہیں۔ بیٹا آگے ہو جاؤ، جگہ ہے یہاں تک جگہ ہے، اور آگے ہو جاؤ۔ تو بیٹو یہ نہیں ہے، انشاءاللہ کہتے ہو، سمجھ آگئی بات؟ اس پہ نہیں کرنا، کبھی تصور بھی نہیں کرنا، کبھی نہ کرنا ایسے، اور خود ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جب ہوگے تو پھر تمہیں میری بات یاد آئے گی کہ میں نے کہیں ڈنڈی ماری ہے، اس کا خمیازہ آئے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، گھر کا سکون اڑ جائے گا، تمہیں اپنے بیڈ پہ نیند نہیں آئے گی، تمہیں اپنے گھر کے اندر چین نہیں آئے گا، جو تمہارا اپنا گھر ہے بھائی، تمہارے اپنے گھر کے اندر تمہیں سکون نہیں ہے، اور بھائی دنیا میں سکون اور کہاں ہے؟ تمہارے اپنے گھر کے اندر جانے کو تمہارا دل نہیں کرتا، تمہارے اندر گھر کو بیٹھنے کے اندر تمہارا دل نہیں کرتا، کیوں؟ سمجھ لو حرام گیا ہوا ہے گھروں میں، تمہاری بیوی کا تمہارے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا، تمہارے بچوں کا جھگڑا شروع ہو گیا، تمہارا باپ تمہارے ساتھ لڑ پڑا ہے، تمہارے گھر والے تمہارے خلاف ہو گئے، یہ حرام رزق کی وجہ سے، یہ حرام رزق۔ ورنہ جہاں حلال آئے وہاں محبت بھی ساتھ آتی ہے، پیار بھی ساتھ آتا ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول سے پیار ہے، وہاں امن ہی امن ہے جہاں حلال ہے۔ تو سمجھ آگئی بات؟ آگے چلوں، یہ بڑا ضروری مسئلہ تھا، اس پہ دھیان پوری طرح رکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی عرض کی تھی، ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی خام خیالی ہوتی ہے کہ آپ حرام سے زیادہ کما رہے ہیں، آپ کسی سے حرام رزق لے کر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ کما لیا ہے، تو آپ سے بڑا بھی کوئی پاگل اور بے وقوف ہوگا دنیا میں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوتھے مہینے میں جب بچہ ماں کے اندر ہے تو چوتھے ماہ کے اندر اللہ ایک فرشتہ بھیج کر اس کا سارا رزق لکھ دیتا ہے، سارا رزق جتنا اس کی زندگی میں آنا ہے۔ یہ بات تو پہلے ہی فائنل ہو جاتی، اس بات کو تو اللہ اس وقت ختم کر دیتا ہے جب ابھی چوتھے ماہ میں ہو۔ اور یاد رکھو، تم ذرا سائنس پڑھو گے نا، چوتھے ماہ کے اندر لائف شروع ہوتی ہے ماں کے اندر، یعنی اس بچے میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ سنو، حرکت پیدا بعد میں ہوتی ہے، رزق کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اب بھی تمہیں ٹینشن ہے رزق کہاں سے آئے گا، او بھائی وہ حرکت ابھی نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے تیرا رزق اللہ نے لکھ دیا، تیرا رزق وہاں لکھا گیا ہے۔ کس بات کی تمہیں ٹینشن ہے؟ کیوں لوگوں کا حق مار رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہے ہو؟ کیوں زمینیں مار رہے ہو؟ کیوں قبضے کر رہے ہو؟ کیوں قتل و غارت کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے ڈاکے ڈال کے چوریاں کر کے مال اٹھا رہے ہو؟ وہ تو رزق تمہارا پہلے سے لکھا گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ اور حضور کے لفظ ہیں اس حدیث کے، وہ نوٹ کرو لفظ۔ آقا رسول وہ جو لفظ بولے آخر میں، ارشاد فرمایا کہ جب وہ فرشتہ رزق لکھتا ہے تو اس کے بعد اللہ قلم کو حکم کرتا ہے، وہ جو قلم ہے جس نے وہ لکھا ہے، کہ اب خشک ہو جا۔ وہ قلم بھی خشک کر دیا جاتا ہے، اس کی سیاہی نچوڑ لی جاتی ہے، 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں اب دونا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، وہ خشک کر دیا گیا، قلم خشک ہو گیا، نہ زیادہ ہونا نہ بولیے نہ کم ہونا۔ اب بتاؤ، ایک شخص اگر کوئی کسی سے فراڈ کر کے 1,00,000 روپیہ اس سے زیادہ لے رہا ہے
وہ سوچ رہا ہے آہا دیکھا میں کتنا چلاک، کتنا ذہین، میں نے ₹1,00,000 اوپر لے لیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ لاکھ تیرا ہی تھا، وہ تجھے ملنا ہی ملنا تھا، لیکن تو نے غلطی کر دی، تو نے حرام کما لیا۔ وہ 13,00,000 تھا، تجھے ہی آنا تھا۔ اب اس حرام کمانے کا جو رزلٹ ہے وہ تم بھگتو گے۔ اگر تم صبر کرتے، اگر تم پیار سے چلتے رہتے تو ہم تیری جیب میں وہ حلال لاکھ ہی ڈال دیتے، اور اس کے ساتھ کیا آتا سنو، اس کے ساتھ میری رضا آ جاتی، میرا پیار آ جاتا، میرے رسول کی محبت آ جاتی، نمازوں کا شوق آ جاتا، قرآن کا شوق آ جاتا، ہم تجھے جنت بھی اسی کی وجہ سے دینے والے۔ دیکھو رزق بھی خود دے، جنت بھی خود ہی دے رہا، اس کے ساتھ آنا تھا وہ سارا کچھ۔ ابھی بھی پلے نہیں پڑی بات، 80 سال تیرے تولے ہو گئے، سفید بال ہو گئے تیرے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ سارا کچھ تیرا ہی تھا؟ تو نے غلطی کر دی، اور کسی کے ساتھ ظلم کر کے تم نے وہ مال کما لیا، اور کسی کا زیور تم نے رکھ لیا، کسی کی تم نے جو ہے وہ بالی لے لی، کسی کی انگوٹھی چھپا لی، اور سمجھا کہ یہ میری ہو گئی ہے۔ وہ تیری کیسے ہو گئی ہے بھائی؟ وہ اس طرح تیری نہیں ہونی تھی۔ ہاں وہ مال تیرا ہی تھا، کاش تو صبر کرتا تو ہم تجھے اس سے بہتر ہار اور زیور عطا کر دیتے، بہترین زندگی تمہاری کر دیتے۔ تو اللہ والے پہلے سٹیپ پہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں، پہلے سٹیپ پر پہلا قدم ہی رزق حلال کا ہے، پہلا قدم ہی یہ ہے۔ اور حضور نے اس پہ بڑا زور دیا، بڑا ہی زور دیا، اس قدر زور دیا کہ آپ کے صحابہ رزق حلال کے لیے جتنی کوشش کرتے رہے، کوئی اور دنیا میں ایسا کوئی مثال لا نہیں سکا جس طرح صحابہ نے پھر رزق حلال کے لیے کوشش فرمائی۔ اللہ، یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے تھے بولو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن محنت کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، کھجوریں توڑ کے بیچا کرتے تھے۔ یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ ہاتھ اٹھاتے، اللہ جنت سے فرشتوں کو رزق دے کے بھیج سکتا تھا، لیکن محنت کرنا، کوشش کرنا رزق حلال کے لیے جو ہے وہ اپنی جان مارنا، یہ ان لوگوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا۔ اللہ، تو آج جس دور میں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں بہت برے حالات ہیں، سچی بات کر رہا ہوں، بہت ہی برے حالات ہیں۔ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا، میرے لفظ کم پڑ جائیں، بہت ہی برے حالات ہیں گھروں میں رزق کے حوالے سے۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر لے، آج کی اس درس سے ہمیں یہ سعادت مل جائے، اور میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے اللہ رزق حلال کی برکتیں پیدا کرے۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں رزق کسی کا ضائع ہوتا ہے سمجھ لو حرام تھا تو ضائع ہوا ہے، حلال ہوتا تو اللہ کبھی ضائع نہ ہونے دیتا۔ اللہ فرشتوں کی حوالے کر دیتا ہے اس رزق کو جو حلال ہو، اور اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اگر حلال ہو تو اگر وہ چلا جاتا ہے، تو کئی ایسے واقعات ہیں بزرگوں کے ساتھ ہوئے کہ وہ رزق کا معاملہ ایسا بنا، حلال تھا تو چوری ہوا یا جیسے بھی ہوا، تو رزق ان کو جب پتہ چلا کہ رزق کس طرح ہو گیا، انہوں نے کہا بیٹا میرا رزق کہیں نہیں جانے والا، اگر میرا ہے تو ضرور آئے گا، اور واقعی اللہ واپس کر دیتا۔ اگر واقعی وہ حلال تھا تو بزرگ کہنے لگے بیٹا میرے اس پیسے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جہاں ضائع ہوگا آقا فرماتے ہیں وہ حرام ہوگا، تو اللہ اسے محفوظ کر دے۔ اور آج دیکھ لیں جس طرح حالات ہیں اور جو لوگوں کے معاملات اس حوالے تک سے ہو چکے ہیں۔ آئیے رزق حلال ہم کمانا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے لیے چند طریقے ہیں جو بزرگوں نے دیے، قرآن نے دیے، حدیث نے دیے۔ آئیے وہ طریقے سمجھ لیں جن سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رزق حلال کی برکت آئے گی، اور ہمارے گھر لہلہائیں گے اللہ کے نیک رزق سے، برکت سے۔ دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رزق صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، آپ کی اولاد بھی آپ کا رزق ہے۔ یہ بھی جو آپ مجھ سے قرآن کے کلمات سن رہے ہیں یہ بھی آپ کی روح کا رزق ہے۔ یہ آپ کے علم کے جو اس وقت لیول کو اب کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو رزق دیا جا رہا ہے۔ کان جو سنتے ہیں وہ کانوں کا رزق ہے، آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ آنکھوں کا رزق ہے، ہاتھ جو پکڑتے ہیں وہ ہاتھوں کا رزق ہے، دل جو سوچتا ہے وہ دل کا رزق ہے، دماغ جو پلاننگ کرتا ہے وہ دماغ کا رزق ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری ساری زندگی رزق کے اوپر چلتی ہے۔ وہ جو ہمیں قبر اللہ دے گا وہ بھی ہمارا رزق ہوگا۔
وہ قبر بھی ہمارا رزق ہے، اور وہ جو قیامت کے دن ہم کھڑے ہو کے اللہ سے نام اعمال لیں گے، وہ بولیے کیا ہوگا؟ وہ بھی ہمارا رزق ہے۔ تو یہ سارے رزق ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی رزق کی لفظ کے اوپر آتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں کرنسی آتی ہے، کرنسی، مال، پیسہ نہیں، وہ ایک جہت ہے، وہ ایک اس کا زاویہ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کرسی بھی پڑی ہے، وہ بھی رزق ہے، وہ بھی رزق ہے۔ یہ جو آپ نے سروں پہ ٹوپیاں پہنی ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ اور یہ سارا کچھ اگر حرام ہے اللہ، تو بتاؤ کیا رہا؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تمہاری اولاد بھی ادھر ہی چلی گئی، معاملات جتنے بھی تھے وہ سب ادھر ہی چلے گئے، تمہاری آنکھوں کے معاملات، کانوں کے معاملات، تمہارے جسم کے اعضاء کے معاملات۔ اللہ تو فرمایا کہ جس جسم میں حلال جاتا ہے تو حلال ہی باہر آتا ہے، ایسے ہی بولو۔ جب حلال اندر جائے گا تو کان حلال سنیں گے، آنکھیں حلال دیکھیں گی، ہاتھ حلال کو ہی پکڑیں گے، اور زبان حلال ہی بولے گی۔ بھئی جو اندر جا رہا ہے وہی باہر آئے گا نا، اندر حلال گیا ہے تو باہر بھی حلال ہی آئے گا۔ لفظ تمہارے جو تمہاری زبان سے ادا ہوں گے وہ لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح چلے جائیں گے، کیونکہ تمہارا لقمہ حلال ہے، تمہارے لفظ بھی حلال نور لے کر لوگوں کے دلوں تک اتریں گے۔ اور حضور کی یہ حدیث ہے کہ 40 دن تک اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو اللہ اس کی زبان پہ نور کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، اس کی نور کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ زبان روشن ہو جاتی۔ اللہ تو میں کتنا اس پہ بات کروں، اور اس پہ کتنی ضرورت ہے آج بات کرنے کی۔ آئیے کچھ باتیں آج سیکھ لیں، اس سے امید ہے کہ رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے گھروں میں رزق بارش کی طرح برستا رہے گا، اور اللہ حلال رزق عطا کرے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ نوح میں اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر، اس پہ اللہ نے 5 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ کتنی چیزیں بولیے؟ 5 چیزوں کا وعدہ ہے سورہ نوح میں آیت نمبر 11 اور 12 میں، جس میں اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ جو توبہ کرے گا ہم بارش برسائیں گے، ہم مال دیں گے، ہم اولاد دیں گے، ہم اسے باغ عطا کریں گے، اور ہم اسے نہریں عطا کر دیں گے۔ یہ 5 چیزوں کا وعدہ ہے، 11 اور 12 نمبر آیت ہے، اس کو گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ سورہ نوح میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جو ہم سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اس کے عوض میں میرا وعدہ ہے میں اس سے 5 چیزیں ضرور دوں گا۔ ہم نمبر 1 اس کو بارش ضرور دیں گے۔ یعنی بارش کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ یہ جو عام بارش ہے یہ تو چلو ہے ہی ہے، یا یہ بھی ہے کہ یہ بارش جو جس کا عام ہم دیکھتے ہیں بارش، ایک تو یہ بھی ہے، لیکن اس سے مراد فراوانی ہے چیزوں کی۔ جب بارش کا ذکر ہو تو وہ فراوانی ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے۔ جو توبہ کرے گا ہم اسے سیک سیک کے نہیں دیں گے، ہم اسے کھلا دیں گے، پھر بارش دیں گے۔ بارش جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایک گھر پہ تھوڑی برستی ہے، بولو بولو بھائی، بارش کہاں برستی ہے؟ پھر سب پہ برستی ہے۔ وہ جب برستی ہے تو سارے گھر سیراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرے گا ہم اسے کھلا رزق دیں گے، سیک سیک کے ملنا تھوڑا تھوڑا، اللہ فرماتا ہے نہیں یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا ہم مال دیں گے۔ یہاں کرنسی کا ذکر کیا، کرنسی جو بھی رائج سکہ ہوگا، جو بھی رائج اس وقت کرنسی ہوگی، ڈالر ہے اس وقت، دینار ہے، درم ہے، روپیہ ہے، وہ یوان ہے، جو بھی اس جو کرنسی میں جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہ کرنسی ہم اس کی جیب میں ڈالیں گے، وہ کرنسی آ جائے گی۔ توبہ سے اللہ مال دے گا۔ آپ دیکھیے توبہ کو کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ مال کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا ہم اسے بے اولاد نہیں رہنے دیں گے، اس کو اولاد دے دیں گے۔ جو توبہ کرے گا اس کی بے اولادی ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ اولاد دے گا۔ اور 3 سے 4 نمبر پہ فرمایا ہم اسے باغات عطا کریں گے۔ باغ سے مراد یاد رکھو کھلا گھر ہوتا ہے، جس گھر میں باغ ہو وہ کھلا گھر ہوتا ہے نا۔ تو توبہ کرنے والا باغات کا اللہ کی طرف سے وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی بڑی توبہ کر دے گا تو ہم پوری نہر کا ایک کنیکشن اس کے گھر میں جوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی نالی نہیں، پوری نہر کا کنیکشن اس کے گھر میں ڈال دیں گے۔
آتا جائے گا وہاں سے، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، فضل ہی فضل. اور شرط کیا ہے؟ سارے بولو توبہ. کیا ہے شرط؟ توبہ. توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، بار بار اللہ سے استغفار کرو، بار بار معافی مانگو، مانگتے رہو مانگتے رہو، کوئی وقت معافی کے بغیر نہ رہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں اللہ کا محبوب اور نبی ہو کر روزانہ 100 بار استغفار پڑھتا ہوں. 100 بار روزانہ پڑھتا ہوں. 100 بار استغفار پڑھنا یہ میرے نبی کا طریقہ رہا. حضور فرماتے ہیں میں صحابہ روز پڑھتا ہوں تو تم بھی پڑھا کرو. تو صحابہ نے فرمایا حضور آپ کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کون سا گناہ کرتے ہیں یا آپ کی کون سی کوئی ایسی حالت ہے گناہ والی ہے؟ فرمایا صحابہ اللہ میرا درجہ پچھلے درجے سے ہر لمحے بلند کر دیتا ہے تو میں اس پچھلے درجے سے استغفار کرتا ہوں کہ مولا میں استغفار کرتا ہوں، میں کتنا چھوٹا تھا تو نے مجھے اور بڑا کر دیا، اور میں پھر جب پیچھے دیکھتا ہوں تو پچھلا درجہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، میں اس سے بھی بڑے درجے پہ پہنچ جاتا ہوں، تو میں اس درجے کو دیکھ کے پھر استغفار پڑھتا ہوں. تو اللہ کے محبوب کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو استغفار کی کتنی ضرورت ہوگی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کی توقع بھی نہ ہو، اس کی سوچ بھی نہیں کہ یہ جگہ سے مجھے رزق آئے گا، اللہ وہاں سے دے دے گا. شرط یہ ہے تمہاری زبان پہ استغفار رہے، توبہ رہے. اللہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم کو لے کر جو ہے وہ پہنچے بارش کی دعا کرنے کے لیے. بارش نہیں ہو رہی تھی، عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی. دعا کرنے کے لیے قوم کو لے کے پہنچ گئے میدان میں. تو قوم نے ہاتھ اٹھائے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے فرمایا اے مولا ہم سب مل کر تجھ سے استغفار کرتے ہیں، مولا میری قوم کے گناہ معاف کر دے. یہ کہہ کے آپ نے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا اور آپ نے فرمایا چلو بھائی گھروں کو چلیں. تو قوم ساری چلا اٹھی. قوم کہنے لگی حضرت آپ نے بارش کا تو لفظ ہی کوئی نہیں بولا، ہمیں بارش چاہیے، ہم اس وقت بڑی سخت قحط میں ہیں، بارش کی دعا کر لیے آئے تھے نا، تو آپ ہمیں واپس لے کے جا رہے ہیں. جواب دیا کہ اگر تمہارے گناہ معاف ہو گئے تو بارش بھی آ جائے گی، یہ گناہوں کی وجہ سے رکتی ہے. تو آپ گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ بادل برس گئے اور بارش بھی ہو گئی. تو یہ ہے پہلا رزق کا طریقہ. انشاءاللہ کہتے ہو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، استغفار پڑھنا سکھاؤ. دکانداریاں انہیں بعد میں سکھانا ہے، جابز کرنا، اچھی پڑھائی کرنا، بڑے بڑے اعلیٰ ڈگریوں کے اوپر ان کو لے کے جانا، یہ بعد میں سکھانا. پہلے انہیں استغفار تو سکھا لو کہ بیٹا استغفار پڑھو، استغفار زیادہ پڑھو. رزق کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کر لیا کہ ہم ضرور دیں گے. اللہ تو پہلا طریقہ سیکھ لیا آپ نے انشاءاللہ کہتے ہیں. دوسرا طریقہ جو رزق کو دیتا ہے، قرآن نے اس کا وعدہ کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا، وہ ہے تقوی. کیا ہے بولو، سارے بولو، تقوی ہے. تقوی جو ہے یہ بھی رزق کا ذریعہ ہے. اور تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ویسے ہی بچے. استغفار تو تب ہوگی جب گناہ کر کے توبہ کرو گے. بولو گناہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے توبہ کر لی ہے تو یہ ہے استغفار، مولا مجھے معاف کر دے. تو یہ تو آپ نے استغفار پڑھ لی. تقوی یہ کہتا ہے کہ گناہ ہو ہی نہ، بالکل ہی گناہ نہ ہو، گناہوں سے تمہارا دامن صاف رہے، اسے تقوی کہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے بہت سارے امتی ابھی جنت کے دروازے کھلیں گے نہیں، جنت کے دروازے بھی بند ہوں گے، تو میرے امتیوں کو، میرے بعض امتیوں کو اللہ یہ شرف دے گا کہ انہیں پر لگا دے گا، انہیں پر لگ جائیں گے، اور اللہ انہیں حکم دے گا کہ تم خود ہی جاؤ جنت میں، اٹھو اور نکل جاؤ شاباش چپکے سے. تو وہ جنت کے اوپر سے، اس کے دروازوں کے اوپر سے، دیواروں کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جنت میں اتر جائیں گے. ابھی باہر صحاب ہو رہا ہے، ابھی قوم بیٹھی ہے، بہت ساری ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ صحاب دے رہے ہیں اور وہ جنت کے مزے لے رہے ہوں گے. صحابہ فرماتے ہیں حضور کیسے خوش نصیب لوگ. تو آقا اسلام نے فرمایا جنت کے فرشتے ان سے سوال کریں گے،
فرشتے سوال کریں گے کہ آپ کون ہیں اور ابھی تو جنت کے دروازے بھی بند ہیں، تم پہلے ہی آ گئے ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ کون سا عمل کرتے تھے جو اتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیا کہ کوئی حساب نہیں اور خود ہی جنت میں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم وہ لوگ تھے جو تنہائی میں گناہ نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے تو لوگ نہیں نہ کرتے، بولو بھائی، تنہائی میں ہی کرتے ہیں نا، تو ہم تنہائی میں نہیں کرتے تھے۔ یہ تقویٰ ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں اس وقت بھی گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو لہذا اس وقت بھی گناہوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، تو یہی اصل میں تقویٰ ہے۔ اور جو ایسا شخص ہوتا ہے اللہ اسے کبھی رزق سے محروم نہیں کرتا، اللہ اسے بھی کھلا رزق دیتا ہے، اس کی زندگی کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ تیسرا طریقہ وہ ہے اللہ پر بھروسہ، توکل، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ یار یہ بڑا مشکل کام، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے ہی نہیں، یہ مشکل کام ہے جی۔ میں یہ عرض کر دوں، اتنا آسان نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ اور حضور اسلام نے جو تو یوں فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو تو تم دیکھو پرندوں کو، وہ جب اپنے گھروں سے اڑتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اڑتے ہیں، اور جب شاموں کو واپس آتے ہیں تو ان کی چونچ میں اللہ وہ رزق ڈال دیتا ہے۔ وہ صرف بھروسے کی بنیاد پہ اڑتے ہیں۔ انہوں نے کون سی ایم ایس سی کی ہوتی ہے، کون سی ایم بی اے کیا ہوتا ہے، انہوں نے کس کالج سے پڑھا ہوتا ہے، یا کون سی دکان انہوں نے جا کے تالے کھول کے تو اس میں سے انہوں نے کما کے لے کے آنا ہے، وہ اللہ کے بھروسے پہ اڑ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ وہ یارو تمہارا پرندوں جیسا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ اللہ دے گا مجھے، اللہ دے گا، اللہ مجھے کبھی بھی ایسے ذلیل نہیں کرے گا، میرا بھی دامن میرا رب بھرے گا۔ ارے پرندے حوصلہ کر کے اڑتے ہیں، پرندوں میں بھروسہ دیکھو کتنا ہے۔ اور یہ جانور دیکھو، یہ جانور صبح نکلتا ہے، کتا تو کیا ٹفن لے کے نکلتا ہے؟ وہ جب نکلتا ہے صبح تو اللہ پہ بھروسہ کر کے میرا رب مجھے دے گا۔ تو بھروسہ کامل بہت مشکل نہیں، یہاں نہیں ہم کما سکتے۔ بچے کو یورپ بھیج دو، یورپ پہ بھروسہ ہے، نہیں یہاں نہیں ٹھیک وہاں بھیجیں، یہاں نہیں ٹھیک وہاں بھیجیں، یہاں نہیں ٹھیک وہاں بھیجیں۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی ذات ہوگی، اور اگر بھروسہ کرو گے تو یہیں یورپ بنا دے گا تیرا، کرو گے تو یہی یورپ بنے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو وہاں جا کے پاکستان سے بھی برے رہو گے۔ یہ تو بھروسے کے اوپر ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم واقعی اللہ پہ بھروسہ کر لو تو تم پانی پر چل سکتے ہو، تم پانی پہ چل سکتے ہو۔ اتنا کامل بھروسہ نہیں ہے لوگوں کا، ہمارے کہاں بھروسے۔ صبح جب نکلیں گھر سے تو پورا دھیان کر کے جائیں کہ میرا رزق جہاں بھی ہوگا مجھے ملے گا، مجھے کسی کو لڑنے کی، کسی کے ساتھ دبنے کی، کسی کے ساتھ مل کے گناہ میں ملوث ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے میرے رب پہ بھروسہ ہے، وہ مجھے دے کے بھیجے گا واپس۔ میں فلاں کے ساتھ ضرور گناہ میں ملوث ہو جاؤں یا فلاں کے ساتھ مل کے میں ذلیل ہو جاؤں، نہیں نہیں، میرا رب مجھے دینے والا ہے، میں نہیں کبھی ایسا کروں گا، میرا رب مجھے ضرور دے کے بھیجے گا۔ جب یہ بھروسہ ہوگا تو آقا اسلام نے فرمایا جب اللہ پہ کوئی بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ میں اور آپ بھروسے توڑنے والے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بھروسہ کرتا ہے ہم ویسا نہیں کرتے جس طرح وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ امید لگا لے میں اسی طرح اس کو ضرور دوں گا۔ تو بھروسہ رکھو گے اللہ پہ، میرے بچے ذلیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوگا میرے بچوں کو، مجھے میرے رب پہ کامل بھروسہ ہے۔ میرے شوہر، میرے خاوند، میرا بیٹا، میری بیٹی، کبھی اللہ انہیں رزق سے محروم نہیں رکھے گا۔ تو جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو پھر لڑتے کس سے ہو؟ کس بات سے لڑائی جا رہی ہے؟ میرا رب دینے والا ہے۔ یہ کر کے اگر آپ بھیجتے ہو کسی کو تو اللہ اس بھروسے کو کبھی نہیں توڑے گا، اس کو بھروسہ کر کے بھیجو۔ اللہ یہی ہے اصل میں رزق کا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آقا اسلام کی حدیث میں موجود ہے اور اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ سنو، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اب دیکھو اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں،
نماز فجر ہم نے پڑھ لی تھی، روزہ ہم نے رکھ لیا تھا، قرآن حدیث تلاوت ذکر وغیرہ بھی ہم نے کر لیا تھا. یہ ابھی ہم پھر فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی فرض نہیں تھا کہ ہم اس وقت اس یوں بیٹھتے، لیکن ہم بیٹھ گئے. تو اب یہ حدیث میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کے حوالے سے ہے. جو میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، اور ہم اپنے وقت کو اس طرح فارغ بیٹھ کر اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا سے چھوڑ کر ہم آ گئے ہیں کہ ہم فارغ ہو کے آ گئے ہیں. تو اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. غنا، غنا کہتے ہیں ہر شے سے بے پرواہ ہو جانا، اسے غنا کہتے ہیں. تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. یار یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے. میرے والد صاحب میرے لیے کچھ کریں تو کچھ ہوگا، بھائی کچھ کرے تو کچھ ہوگا، یہ دکان چلے گی تو کچھ ہوگا، یہ فلاں جگہ میں جا کے بیٹھوں گا تو کچھ ہوگا. اسے کہتے ہیں آپ ہر وقت دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، دوسری چیزوں پہ. اللہ فرما رہا ہے میں اس سے تمہارے دل کو اٹھا لوں گا، میں تمہیں غنا عطا کر دوں گا. اس دکان سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، ہر فرض سے بے پرواہ ہو جاؤ گے. ہم کسی کے ساتھ تمہیں جوڑنے نہیں دیں گے، تمہارا رزق یوں ہی تمہیں دیتے جائیں گے. بے پرواہ کر دیں گے تمہیں لوگوں سے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تمہارے دل میں غنا آ جائے گی. اور یہ غنا کی صفت جو ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے. حضور نے آپ کو غنی کہا. آپ کا اصل نام عثمان بن عفان ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں عفان تم بیٹے ہو ان کے، میں تمہیں غنی کہتا ہوں. آپ غنا کی صفت سے متصف تھے. کسی شے کی پرواہ نہیں تھی، کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اتنی غنائیت تھی آپ کے اندر کہ جب مدینہ میں قحط پڑتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، تو مدینہ میں قحط کی صورتحال ہو گئی. بارش کے معاملات کچھ ایسے ہوئے کہ اجناس کم ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی. آپ نے انتظامات کرنا شروع کر دیے کسی طریقے سے لوگوں تک اجناس پہنچیں. اسی اسنا میں جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ جو ہے وہ اجناس لے کر، گندم لے کر، دیگر دالیں، چاول، سبزیاں لے کر مختلف علاقوں سے وہ مدینے تک پہنچا. تو علم ہوا حضرت فاروق اعظم کو، آپ خود تشریف لے گئے. اور ابھی وہ مال اتر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے پاس آپ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں عثمان خبردار، آپ نے یہ مال کسی تاجر کو نہیں دینا، گورنمنٹ خریدے گی آپ سے، حکومت خریدے گی. میں آپ سے خود مال کے لیے اور آپ سے معاملہ طے کرنے کے لیے آئے ہوں، بتائیے کتنا لیں گے آپ. تو آپ نے فرمایا عمر میں تو اس کا سودا کر چکا ہوں، اس کا سودا ہو چکا ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی مجھے علم ہوا کہ ابھی آپ اترے ہیں یہاں اور میرے سے پہلے ہی کوئی پہنچ گیا ہے. فرمایا ہاں آپ سے پہلے ہو گیا سودا اس کا، میں بڑا معذرت خواہ ہوں اور میں نے اس کو دے دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ تاجر ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ظاہرہ آپ کا مال ہے، آپ نے بیچا ہے، لیکن چلیں پھر میرے سے ایک بات تو کر سکتے ہیں کہ جو اس نے آپ کو نفع دیا ہے میں اس سے 1% زیادہ دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں. کہا عمر آپ کتنا دیں گے؟ کہا میں اسے ڈبل دیتا ہوں، 2 گنا. فرمایا نہیں کم ہے، مجھے اس سے زیادہ وہ دے رہا ہے. فرمایا اچھا کون ہے ایسا شخص مدینے میں، ایسا بندہ کون ہے اتنا امیر کہ وہ حکومت سے زیادہ نفع دے سکتا ہے؟ فرمایا اچھا عمر پھر ایسا کرتے ہیں عثمان کہ آپ 3 گنا لے لیں، لیکن یہ مال مجھے دے دیں کیونکہ مدینے میں کیا ہے. حضرت عثمان غنی فرمایا عمر بڑی معذرت، میں اتنا نکما تاجر نہیں ہوں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. فرمایا وہ 4 گنا دے رہا ہے؟ کہا ہاں وہ 4 گنا دے رہا ہے. اچھا پھر فرمایا اچھا چلو اب میری آخری بات ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ اس سے آگے پھر میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، میں 5 گنا دیتا ہوں، 5 گنا. فرمایا نہیں عمر بڑی معذرت، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں اس سے زیادہ نفع لے رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے عثمان تم وہی عثمان ہو جو میں نے نبی کے دور میں دیکھا تم کتنا خرچ کرتے تھے،
کہا ہاں میں وہی عثمان ہوں، لیکن میں تاجر بھی تو ہوں، میرا حق ہے میں زیادہ نفع لوں، لہٰذا میری معذرت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے عثمان آپ دے لیں جسے دینا ہے۔ تو جانے لگے تو ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا عمر لے جائیے، میں نے اللہ کے ساتھ اس کا سودا 10 گنا میں کر دیا ہو۔ فری بانٹی ہے پورے مدینے میں۔ غنا، اسے غنا کہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لاکھوں کا مال فری بانٹ دیا، کسی شے کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے ایک کے بدلے 10 دوں گا، ایک کے بدلے 10 دوں گا، ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ میرے رب کی بات پہ بھروسہ تو کرو، ایک کے بدلے 10 ملیں گے، ایک کے بدلے 10 ملیں گے۔ فرمایا دے دو۔ تو ایسی کیفیت اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہو جائے، میں کہتا ہوں کیسی یار کیفیت ہے یہ، کہ انسان کے دل میں یہ تردد ہی نہ آئے کہ میں مر جاؤں گا، غریب ہو جاؤں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں غنا عطا فرمانے والا ہے۔ اب انشاءاللہ کہہ دو یار، اس کے بدلے میں، جو میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے دنیا سو رہی ہے، لوگ ریسٹ کر رہے ہیں، دکان پہ جانا جناب، دکان پہ جانا۔ فاروقی صاحب آپ اتنا ڈمبا بٹھا دیتے ہیں ہمیں، ہم کوئی مطلب پاگل ہیں؟ ہم نے بڑے کام کرنے ہیں سارا دن، تمہیں کیا پتا ہو یہ جو ہم اس وقت فارغ بیٹھ گئے ہیں نا، وہ جو تم وہاں جا کے کمانے والے ہو، وہ جو تمہارے دل میں وہ جو دنیا کی محبت ہے، اللہ اس کی وجہ سے وہ سارا ضائع کر دے گا، لیکن ہمارے دل کو غنا سے بھر دے گا۔ یہ ہے فائدہ، فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی فجر کا وقت ہے نکل آؤ دنیا سے، فارغ ہو جاؤ، ظہر کا وقت ہے فارغ ہو جاؤ، عصر کا وقت ہے بولو فارغ ہو جاؤ، مغرب کا وقت ہے فارغ ہو جاؤ، عشاء کا وقت ہے فارغ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ دنیا سے، تو غنا سے بھر دوں گا۔ اب اس حدیث کو میں پورا کر دوں تو آخر میں حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نے میرے بندے ایسا نہ کیا، یعنی میری عبادت کو پیچھے ڈالا اور اپنی معاملات کو آگے رکھا، اور میری عبادت کے لیے تم نے فارغ نہیں ہوئے، تم کام ہی اتنا تم نے شروع کر دیا ہے کہ اس کام میں تم فارغ ہی نہیں ہو رہے میری عبادت کے لیے، تم اپنا وقت ہی نہیں نکال پا رہے، تو اب پوری حدیث سن لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے بندے تو نے ایسا کر دیا کہ تو نے میرے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، تو میں تمہیں اتنے کاموں میں الجھا دوں گا کہ تمہارے وہ کام مرتے دم تک پورے نہیں ہوں گے، اور پوری تیری پھر نہیں پہنی، میں الجھا دوں گا تجھے۔ ابھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا تھا، وہ آج پھر نہیں ملا، وہ فلاں بھی نہیں ویسے دے کے گیا، وہ فلاں بھی نہیں مجھے کچھ دے کے گیا، فلاں کا وعدہ تھا آج آیا ہی نہیں، وہ فلاں نے آنا تھا نہیں آیا، وہ مال رک گیا، وہ مال بلاک ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، الجھا دوں گا میں، اتنی تاروں کو تمہارے اندر آگے پیچھے بکھیر دوں گا تمہارے کہ ایک قدم اٹھانا ممکن نہیں رہے گا تیرے لیے۔ اتنا کاما بنتا ہے نا، تو اب کام کر سارا دن، اب لگا رہا ہے ان کاموں میں، تجھے کاموں سے بڑی محبت ہے نا، تو لے دیتا ہوں تجھے کام، اب تیری رات بھی اسی کام میں نہ گزر گئی، اور تیری نیند بھی، خوابوں میں بھی تیرے کام ہی آئیں گے۔ اب کیوں؟ تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیوں نہیں کیا، علیحدہ کیوں نہیں ہوئے میری عبادت کے لیے؟ تو پوری حدیث یہ ہے، اس میں بھی رزق کا وعدہ ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ عبادت سے فارغ ہو جاؤ گے، عبادت کے لیے آ جاؤ گے، تو ہم تمہیں رزق کا وعدہ دیتے ہیں، ہماری طرف سے برکت ہی برکت ہے تمہارے لیے، رحمت ہی رحمت ہے۔ مجھے تم مسلح پہ آ گئے ہو، اب دیکھو آگے ہم اس مسلح سے کیا پیدا کرتے ہیں، انشاءاللہ کہہ دو۔ آخری بات، عمرہ، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، عمرے کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے، فرمایا جو عمرہ کرتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ اسے بھی امیر کر دیتا ہے، اللہ امیر کر دے گا۔ حج اور عمرے کیا کرو، امیر ہو جاؤ گے، یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے، اعلان ہے، امیر ہو جاؤ گے، حج اور عمرے کرو۔ عمرہ کرنے جانا چاہیے، انشاءاللہ کہہ دو، اللہ توفیق دے دے۔ یہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، کبھی یہ دور نہیں دیکھا تھا، خدا کی قسم کبھی یہ دور نہیں دیکھا تھا کہ اس قدر حالات خراب ہو جائیں کہ آپ عمرہ کرنے نہ جا سکیں۔ اس حالت میں دنیا اس وقت پہنچ گئی، کیا کہہ دو جہاں کی آپ کی اس سنہری جالیوں کے سامنے جانے پہ پرمٹ لگ گیا، وہاں پہ پرمٹ کی ضرورت ہے اب،
اور وہ پرمٹ جس کے موبائل پہ آئے گا وہی جا کے حضور کے در پہ حاضری دے. کیسے یہ حالات آ گئے. اور پرمٹ آئے گا تو تم کعبے کے اندر داخل ہو سکتے ہو. مولا ہمیں معاف کر دے, آمین کہہ دو. مولا تیرے گناہ گار تیرے سامنے معافی مانگ رہے ہیں. یہ گناہوں کی وجہ سے ہے تو نے اپنے در کے دروازے ہم پہ بند کر دیے. تیرے محبوب کے در کے دروازے ہم پہ بند ہو گئے. مجھے ساتھی جو وہاں رہتے ہیں وہ اتنا روتے ہوئے فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت صاحب یقین کریں یہاں ہوتے تھے ہر جمعے جا کے حضور کے دربار حاضری دیا کرتے, ہر جمعے رات جا کے وہاں رات رہتے تھے, اور کتنی محبت ہو. اب جب تک فون پہ دیکھتے رہتے ہیں پرمٹ آئے گا تو حضور کی دربار میں حاضری تھی. کیسے حالات آ گئے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ حضور نے اپنے دربار کو ہم پہ بند کر دیا. کعبہ شریف ہم پہ بند ہو گیا ہے. دعا کرو اللہ دنیا کے گناہ بخش دے اب, اور ہمارے لیے حرمین طیبین کے دروازے کھل جائیں. حج اور عمرے لوگ تڑپ رہے ہیں, لاکھوں لوگ. پچھلے سال سنا صرف 10,000 لوگوں نے حج کیا. پوری دنیا حج سے محروم رہ گئی. عمرہ ابھی تک بند ہے. اللہ معاف کر دے. تیرے نبی کے در پہ جا کے رونا چاہتے ہیں, اور ہمارا سہارا ہی کیا تھا حضور کے در کے سوا. ساری دنیا سے لڑ لڑ کے انسان جب وہاں پہنچتا تھا تو خدا کی قسم دل میں امن کی فضا اور پیار اور محبت کے آنسو بہہ جاتے تھے, اور دل ہلکے ہو جاتے تھے کہ حضور کے دربار حاضری دے آئیں, اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ دروازے بند ہو گئے. اللہ توفیق دے دے, آمین کہہ دے. حج اور عمرہ, حضور اسلام نے وعدہ فرمایا کہ حج اور عمرے سے رزق بڑھتا ہے. لہذا زندگی میں کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ ہر چیز کو پیچھے لے جا کر پہلے حج اور عمرے کے لیے ضرور جانا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں جا کے, میری کمائی کے مال سے اب میں نے کمانا شروع کر دیا, پہلے عمرہ بھائی, پہلے عمرہ ہوگا انشاءاللہ. اس سے بھی اللہ رزق بڑھاتا ہے. صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے. عزیزوں رشتہ داروں سے ملنا, عزیزوں کے ساتھ بیٹھنا, چچا تایا پھپھا ماموں ممانی دادا دادی نانا نانی, یہ رشتے بڑے پیارے ہیں. بھائی بہن یہ سارے بڑے پیارے رشتے ہیں. ان سے ملنے ملانے والوں کو رزق میں کبھی کمی نہیں آتی. صلہ رحمی کرنے والا, رحم کو جوڑنے والا, صلہ کہتے ہیں جوڑنا, رحم رشتہ, رشتہ جوڑنے والے کو حضور نے رزق کا وعدہ دیا کہ رزق بڑھے گا. ملو جا کے لوگوں سے. وہ برے ہیں اسلام دعا رکھو, لیکن چھوڑو نہیں ملنا. ان کو چھوڑ نہ دینا کہ نہیں آج کے بعد مر گیا, آج کے بعد تو مر گیا میں بھی مر گیا تیرے لیے. یہ لفظ بولنے سے تیرا کباڑا ہو جائے گا, رزق بند ہو جائے گا تیرا. نہ کر ایسے. ٹھیک ہے وہ برا ہے, فرعون ہے, نمرود ہے, کچھ بھی ہے, سلام اس سے ضرور لے کہ میرے بھائی تیرے ساتھ سلام ہے, ٹھیک ہے, باقی چل ٹھیک ہے تیرے معاملات ہیں, نہیں تو ملنا چاہتا لیکن میں سلام تجھ سے چھوڑوں گا نہیں, رشتہ نہیں توڑوں گا تیرے ساتھ. تو یہ جو کرتا رہتا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے بھی رزق عطا کرتا ہے. اور صدقہ و خیرات کرنے والے, صدقہ دینے والے لوگ, وہ بھی رزق سے کبھی محروم نہیں رہتے. صدقہ دینا, مال خرچ کرنا, اللہ کے گھر کے لیے, تعمیر کے لیے, لوگوں کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے مال خرچ کرنے والے, وہ بھی رزق سے کبھی محروم نہیں رہتے. پارٹنرشپ اللہ سے کر کے تو چلا جائے کہ مولا یہ رزق کے 10% تیرے لیے, رزق کا 5% تیرے لیے, یہ سارا کچھ مولا میں اپنے لیے رکھتا ہوں, یہ 5% تیرا ہے میرے ساتھ, وعدہ ہے تیرے ساتھ, تو اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. تو یہ وہ ذرائع ہیں. دیکھیں باقی جو محنت ہے, کاروبار ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ تو ظاہر ہے ہم وہ کریں گے ہی, گھر بیٹھ کے تو نہیں ہوتا. یہ تو نہیں کہ یہ سب کر کے تو آپ بیٹھے رہیں, نہیں, یہ مراد نہیں ہے. وہ کوشش کرنا, صحیح کرنا, وہ تو کرنا ہے. لیکن یہ وہ طریقے ہیں جو رزق کو پیدا کر دیں گے آپ کے لیے. پیدا ہو جائے گا رزق. رزق جو ہے اس کے جو دروازے بند تھے وہ کھل جائیں گے, اور اللہ دینا شروع کر دے گا, برکت دے دے گا. اور جس جگہ بھی جاؤ گے اس جگہ سے اللہ تمہیں رزق سے محرومی کا سبب نہیں بنائے گا. جہاں بھی جاؤ گے وہاں سے برکت آنا شروع ہو جائے گی. وہ چاہے چھوٹی جاب ہو, بڑی ہو, درمیانی ہو, کوئی بھی ہو, اللہ وہاں سے اتنا ضرور دے دے گا جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ ہے ان تمام چیزوں کا فائدہ جو میں نے ابھی عرض کی. توبہ ہے, تقویٰ ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے, حج اور عمرے کرنا ہے. اب اس میں کسی جگہ میں نے کوئی فیکٹری کا ذکر ہی نہیں کیا, دکان کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ اس کے بیک اینڈ پہ ہیں. بولو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, پیچھے ہیں, بیک اینڈ پہ ہیں. یہ بیک اینڈ پہ کرو گے, فرنٹ اینڈ پہ تمہاری دکان چل پڑے گی ساری.
تمہاری فیکٹری چل پڑے گی، تمہارے سارے معاملات اللہ سیدھے کرتا چلا جائے گا، کیونکہ پیچھے یہ ہوں گے۔ اور اگر یہ پیچھے نہیں ہیں، سنو، اگر یہ پیچھے نہیں ہیں تو آگے فرنٹ پہ تم کچھ بھی لے آؤ، جتنا کماؤ گے آپ کہیں گے کدھر گیا بھائی، جاتا کدھر ہے یار، اتنے آتے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ یہ پیچھے یہ چیزیں نہیں ہیں، تقویٰ نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، فارغ ہونا نہیں ہے، ذکر اور دعا کے معاملات نہیں ہیں، تو آپ کر لیں، پھر سارا دن لگے رہیں آپ۔ تو میں نہیں چاہتا ہم میں سے کوئی بھی ایسا بنے، آمین کہو۔ ہم اصل بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے بیک اینڈ کی چیزیں پوری کر دو تو فرنٹ اینڈ پہ اللہ خود ہی برکتیں دینا شروع کر دیتا ہے، خود ہی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے حلال اور حرام کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ بھی ایک واضح ہو جائے تصور، اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کے آ جائیں۔ اللہ ان تمام باتوں کو قبول کر لے اور اللہ ہمیں اپنی خاص برکت عطا فرمائے۔ آپ سب سلامت رہیں، آپ نے آ کے اس درس کو آباد کیا، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔